حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے، کہ تو بیٹی ہے وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی پر ہن تے رول گئیاں. جن لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی عمر بھی 15 سال تھی. ہم تو بڑے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. یہی تو عمر ہے کچھ کر گزرنے کی. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا. تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا ہے، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا. اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں. 15 سال کا جوان. کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا. باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے. آپ یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا. کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا. میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے. اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا. میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی. کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے. رمضان بھی نہیں تھا. کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو. کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو. حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے. کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. آپ بتائیں. تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں، آج بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے.
اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو دیکھو یہ میری بارگاہ، اللہ فخر کرتا ہے، اللہ یعنی خدا خود میر مجلس بود، اللہ فخر کرتا ہے۔ اب سوچیں، تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے، تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے، آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں، وہ بیٹھک میں، گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی، کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی۔ ہم دونوں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی۔ کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا، ایک خط چھوڑ گیا تھا، آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا، باقیوں کو بھی ذرا بول پتہ چلے۔ کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا۔ میرے نوجوان دوستو، یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو، ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی، سچ بولنا ضروری ہو گیا، رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا، شریعت ساری کی ساری لاگو ہو، ایک تو درگزر سے کام لیں، دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں۔ سادہ کھانا تو ویسے انسان کو تندرست رکھتا ہے، یہ جو چکر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا مرضیاں کرنے کا، اب موٹر سائیکل بالکل اچھی بھلی ہوتی ہے پر سفارش یہ ہے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے، تو یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہے۔ زندگی میں خواہشات زیادہ نہ بڑھانا۔ دنیا میں سب سے مجبور آدمی وہ ہے جو اپنی خواہش کا غلام ہے، جو اپنے نفس کا مرید ہے۔ نہ خواہشیں بڑھانا، مطلب گھر میں صبح کا ناشتہ کرتے وقت یہ پلان کرنا کہ آج شام میں نے برگر کھانا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوپہر کی روٹی گھر میں اچھی پکی ہوئی ہے، اماں نے پسینہ اٹھا کے پکائی ہے، پر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میرا نفس کہتا ہے کہ آج میں نے نا پیزا ہی کھانا ہے۔ نفس کی خواہشات کو نہ بڑھانا، یہ بندے کو غلام بنا لیتی۔ دنیا میں زیادہ تر گناہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہوتے، کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، یہ زیادہ تر نفس کی خواہشات کے لیے۔ انہیں دوسرے کی گاڑی پریشان کرتی ہے، انہیں بنگلہ پریشان کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے، حضور فرمانے لگے اللہ میرے گھر والوں کو نا ضرورت کے مطابق روزی دینا، خواہشات نہیں۔ ابھی کسی کو مزیدار روٹی کھاتے دیکھو تو کسی 5 سٹار ہوٹل میں نہ دیکھنا، بلکہ جو مزدور مزدوری کرتا ہے نا اسے کبھی ملاحظہ کرنا، وہ جو صبح روٹی باندھ کے ساتھ لاتا ہے، 2 روٹیاں جب وہ لاتا ہے تو روٹیوں کے بیچ اچار ہوتا ہے، اور دوپہر کا جب وقت ڈھلتا ہے تو صاحب وہ اچار زیادہ تر پونے کو لگ جاتا ہے کپڑے کو، اور مزدور کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہوٹلوں میں جا کے روٹی کھاتے ہیں تو وہ ڈھب سے بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ ڈھب سے شکر ادا نہیں کرتے، ان کو تو کسی کو پالٹی ڈالی ہوتی ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ مزدور جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے نا میرے عزیز تو وہ پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر کسی سے ادھار گلاس لے کے پانی بھرتا ہے، اور پھر وہ جب بیٹھ کے وہ روٹی کھا رہا ہوتا ہے نا تو لگتا ہے دنیا کا سب سے مزیدار کھانا یہی کھا رہا ہے۔ اور پھر جب اس کو لفظ بھی صحیح نہیں آتے کہ شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، کھانے کے بعد کی دعا بھی پوری نہیں آتی، پر جب وہ 2 روٹیاں کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ اس نے رزق حلال کھایا ہے، اور جو کھایا ہے اس پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ خواہشات کو وسیع نہ کرو، وسیع نہ کرو خواہشات کو کبھی بھی زندگی میں۔ ڈاکٹر اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا اقبال کو کہ ابا جی آپ تو لندن میں ہیں تو مجھے کچھ فیس دینی ہے، تو اگر اجازت دیں تو میں کسی سے ادھار لے لوں۔ آپ نا ماں اور باپ کو کبھی کبھی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہو جب کہتے ہو کہ پکنک جا رہی ہے مری، جہاں سے مرضی ادھار لے کے دو۔ آپ کو پتہ ہے پھر آپ کا باپ بیچارہ کیا کرتا ہے؟
کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے تو بڑی کمزوری ہوتی ہے. وہ جب ایڈوانس مانگتا ہے نا جا کے فیکٹری کے مالک سے کہ میرے بیٹے کو سیر کو جانا ہے، یعنی تیرے نفس کی خواہش ہے اور والد کی گردن چھپ گئی، یہ کتنی تکلیف کی بات. کوئی ایسی خواہش زندگی میں پیدا نہ کرو جو ماں باپ کو، اساتذہ کو اور دیگر کو تکلیف میں مبتلا کرے کبھی بھی. اقبال کے بیٹے نے کہا ابا کچھ ادھار لے لوں، میری ضرورت ہے. تو علامہ اقبال نے جاوید کے نام پوری نظم لکھ بھیجی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، بیٹے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ایک دن میں کسی کے گھر میں مہمان تھا تو ان کے یہاں ایک ٹیچر تھے جو فزکس پڑھانے آتے تھے. تو بچے سے اس کا باپ پوچھتا ہے کہ وہ ماسٹر صاحب آئے کہ نہیں. وہ کہنے لگا نہیں ابا وہ کل بھی نہیں آئے تھے. کہنے لگا کیوں نہیں آتا، وہ 5,000 روپیہ ٹیوشن لیتا ہے تو آج بھی نہیں آیا وہ. میں نے اس کے باپ سے کہا کہ یہ اپنی چائے اٹھا کے لے جائیں، میری تو طبیعت پھیکی ہو گئی ہے. استاد 10,000 لے یا 20,000 لے، لینا تو اس نے استاد ہی ہے نا. اب کیا بات کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ مولوی صاحب نہیں، وہ فزکس پڑھاتے ہیں. اور میں نے کہا چھوڑو، مولا علی شیر خدا کہتے تھے جس نے ایک لفظ بھی پڑھا دیا وہ تو میرا مالک ہے. وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے، اپنے رویے کو بڑا صاف ستھرا کرے، بڑا اچھا کرے. مجھے بتلائیے کہ ایک آدمی میٹرک پی ٹی سی ٹیچر سے تعلیم حاصل کرے اور خود بعد میں وہ پی ایچ ڈی کر جائے، اس کی تعلیم ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی تو وہ پی ایچ ڈی والا استاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو وہ کہے استاد جی آپ تو مطلب میٹرک پی ٹی سی اور میں نے ایم اے کیا، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، میں کہاں پہنچ گیا. ادب کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ادب آپ کو ٹھنڈا رکھے گا. ادب والے لوگ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر وقار ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے تحریر کا، 2 شاگرد بھی ساتھ تھے. اب تو آپ یہ چھوٹے سے موبائل میں سارا کچھ بند کر کے رکھ سکتے ہیں جو مرضی کھول کے. اس زمانے میں کتابیں ہوتی تھی اور قلمی نسخے، بڑی کتابیں بک رہی ہیں، نوٹس بک رہے ہیں، چائیں بائیں تحقیق ہو رہی ہے. اسماء الرجال ایک باقاعدہ علم ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہم بحث کرتے ہیں راویان حدیث پہ. یہ ایک پورا ایک الگ جو ہے وہ اصطلاحات ہیں مدارس کی. تو بڑا محنت والا کام ہو رہا تھا، چیزیں بکھری ہوئی تھی. اچانک نا بچے باہر باغ میں کھیل رہے تھے، نا گیند گر گئی تو وہ بچہ آ گیا گیند اٹھانے. اب کتنے شاگرد ہیں ساتھ، وہ سارا کچھ ہے. امام اعظم بچے کو دیکھ کے، بچہ 10-12 سال، فٹافٹ اٹھے، کاغذات بکھر گئے، چیزیں آگے پیچھے ہو گئی. اب امام صاحب دوبارہ بیٹھے، بچے کے استقبال کو ادب کوٹ کھڑے ہوئے، دوبارہ اٹھے، دوبارہ بیٹھے، چیزیں سمیٹی. اب کچھ کاغذ مل نہیں رہے، مسئلہ بن گیا. بچہ کھیل رہا تھا، کچھ اور بچے، تھوڑی دیر کے بعد پھر گیند آئی تو چونکہ اس کی ڈیوٹی تھی وہ پھر آ گیا. امام صاحب پھر اٹھے، کاغذ پھر بکھر گئے. اب وہ ساتھ والے شاگرد بھی زیادہ نہیں نا برداشت کرتے، 1-2 دفعہ تو برداشت کیا. اب تیسری دفعہ بچہ آیا، کاغذات پھر بکھرے. تو امام ابو یوسف کہنے لگے حضور یہ بچہ ہے، یہ پتہ نہیں 20 دفعہ آئے گا، تو کتنی دفعہ چیزیں بکھیریں گے. تو امام صاحب فرمانے لگے ابو یوسف تو نے بیٹھنا تو بیٹھ، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھ، یہ 100 دفعہ بھی آیا تو میں اٹھ کے کھڑا ہوں گا. حضور کون ہے یہ بچہ؟ فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے. میرے استاد کا ایک پنجابی کا مصرع ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے. ایک پنجابی کا مصرع ہے، کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. ہمیشہ اساتذہ کے تو لوگ پوتوں نواسوں کا بھی ہے، اور میں دلیل دے سکتا ہوں قرآن پاک سے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ادب نہ چھوڑنا، ادب بڑی اعلیٰ چیز کا نام ہے.